السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے پروفٹ حضرت موسیٰ کے بارے میں۔ ہزاروں سال پہلے کتاب النسل فیملی رول کر رہی تھی ایجپٹ پر۔ ہر کنگ کو ٹائٹل دیا جاتا تھا فرعون کا۔ جب حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی تو فرعون رمیس رول کر رہا تھا ایجپٹ پر۔ اس نے کلیم کیا کہ وہ خدا ہے اور اس نے فورس کیا لوگوں کو کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھا تھا۔ یہ لوگ فالوورز تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ ایک رات کو فرعون کو ایک عجیب سا خواب آتا ہے جس کے بارے میں وہ ایسٹرولوجرز سے پوچھتا ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہے، تو وہ انہیں بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو اس کے زوال کا باعث بنے گا، یعنی اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون رمیس نے فوراً سے آرڈر دیا کہ جتنے بھی اسرائیلی لڑکے پیدا ہوں گے انہیں اسی پیدائش کے وقت ہی مار دیا جائے۔ دا برتھ اینڈ اپ برنگنگ آف حضرت موسیٰ۔ حضرت موسیٰ کے فادر کا نام عمران تھا اور ان کی ماں بہت پریشان تھی اس سخت آرڈر کی وجہ سے۔ 3 مہینے تک تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو چھپا کے رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی اور انہوں نے ایک چھوٹی سی ٹوکری میں انہیں ڈالا اور ریور نائل کی طرف بہنے چھوڑ دیا۔ لیکن یہ ٹوکری کہاں پہنچتی ہے؟ فرعون کے پیلس میں، جہاں سے وہ نہر گزرتی تھی جو کہ اس کے گارڈن میں تھی۔ فرعون کی وائف حضرت آسیہ وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی تھیں اور بہت پرہیزگار خاتون تھیں۔ انہوں نے اس ٹوکری کو دیکھا اور اٹھایا اور کھولا۔ کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے ریکویسٹ کی کہ انہیں اجازت دیں اس لڑکے کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے۔ شروعات میں تو فرعون نے آبجیکشن کیا، لیکن پھر بعد میں اس کا مائنڈ تبدیل ہو گیا کیونکہ اس چھوٹے سے بچے کے معصوم بچے کے چہرے کو دیکھ کر اس کا ذہن بدل گیا تھا۔ حضرت آسیہ نے اس بیبی کا نام موسیٰ رکھا، جس کا اسرائیلی لینگویج میں مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا۔ حضرت موسیٰ بڑے ہوئے تو بہت اسٹرانگ اور بریو ینگ مین تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے قبطائی اور اسرائیل کے بندے کو لڑتے ہوئے دیکھا بغیر کسی وجہ کے، تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ ٹھنڈے ہو جائیں، لیکن وہ آدمی ان کی بات نہیں سن رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے ایک مکہ دے مارا انہیں، اور وہ مکہ اتنا زور سے لگا کہ وہ آدمی اسی وقت مر گیا۔ اب ہم مائیگریشن کے بارے میں پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ کی۔ جب فرعون نے یہ سارا انسیڈنٹ سنا تو حضرت موسیٰ کو اریسٹ کرنے کا آرڈر دیا۔ ایک ویل وشر نے حضرت موسیٰ کو مشورہ دیا کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ وہ فوراً مادیان چلے گئے اور ایک ایسے علاقے میں داخل ہوئے جہاں بہت رش لگا ہوا تھا۔ یہ گاؤں کا کنواں تھا۔ حضرت موسیٰ نے جب دیکھا کہ 2 لڑکیاں وہاں کھڑی ہوئی ہیں اور کوئی بھی انہیں چانس نہیں دے رہا کہ وہ بھی پانی نکال سکیں، تو حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے ان سب کو دھکا مارا اور ان لڑکیوں کے لیے پانی بھرا، انہیں ان کے پچرز میں بھی پانی بھر کے دیا اور ان کے ریور کو بھی پانی ملایا۔ یہ لڑکیاں گھر پر گئیں اور اپنے فادر حضرت شعیب کو سارے انسیڈنٹ کے بارے میں بتایا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ حضرت موسیٰ کو امپلائر کے طور پر رکھ لیں۔ ان کے فادر نے حضرت موسیٰ کے پاس ان لڑکیوں کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اگر وہ 8 سالوں تک ان کی شیپرڈ کی دیکھ بھال کریں گے اور اس کے بعد 2 سال اور مزید گزاریں گے تو وہ اپنی بیٹی سے ان کی شادی کروا دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے اپنا ٹاسک پورا کیا اور اس طرح ان کی شادی حضرت شعیب کی بیٹی سے ہو گئی۔ اب ہم پڑھیں گے سلیکشن آف حضرت موسیٰ ایز اے پروفٹ۔ ایک اندھیری رات کو جب بہت ٹھنڈک تھی، جب حضرت موسیٰ ٹریول کر رہے تھے اپنی وائف کے ساتھ، تو وہ بہت ٹھنڈی رات تھی اور انہوں نے کوشش کی کہ کہیں سے انہیں آگ مل سکے اور تاکہ وہ خود کو گرم رکھ سکیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز چمک رہی ہے ماؤنٹ ٹور پر، تو یہ وہاں گئے تاکہ آگ لے سکیں۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچتے تھے تو انہیں عجیب سا محسوس ہوا۔ جتنا وہ اس کے قریب جاتے تھے وہ اتنی ہی دور چلی جاتی تھی۔ وہ ڈر گئے تھے اور واپس جانے لگے تو لائٹ ان کے قریب آ گئی اور وہاں سے انہیں آواز آئی، یقیناً میں تمہارا خدا ہوں، تو اپنے شوز اتار دو، تم ایک سیکرڈ ویلی میں ہو طوٰ اور میں نے تمہیں چوز کیا ہے، تو سنو جو کچھ میں تمہیں ریویل کر رہا ہوں۔ اب ہم حضرت موسیٰ کے میریکلز کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے پاس ایک اسٹک تھی جسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے زمین پر پھینکو، اور حضرت موسیٰ ایسا ہی کرتے ہیں تو وہ اسنیک میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر انہیں کہتے ہیں کہ اسے اٹھاؤ۔ وہ تھوڑے نروس ہوتے ہیں لیکن اسنیک کو اٹھا لیتے ہیں اور فوراً سے وہ دوبارہ اسٹک میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اپنے آرم میں ڈالو اور اسے باہر نکالو۔ جیسے ہی وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک وائٹ لائٹ چمکنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر انہیں اپنا پروفٹ ڈکلیئر کرتے ہیں اور پھر حضرت موسیٰ ریکویسٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے بھائی حضرت ہارون کو بھی اس مشن میں شامل کر دیا جائے تاکہ وہ اس بڑی رسپانسبلٹی کو فلفل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ریکویسٹ کو قبول کرتے ہیں اور ڈکلیئر کر دیتے ہیں حضرت ہارون کو بھی پروفٹ،
اور انہیں حکم دیتے ہیں کہ وہ دونوں فرعون کے پاس جائیں اور اسے بتائیں کہ وہ خدا نہیں لیکن اللہ ایک ہی ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اور اس پوری دنیا کائنات کا مالک ہے۔ حضرت موسیٰ ایجپٹ جاتے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ جن کا نام حضرت ہارون تھا۔ یہ دونوں مل کر فرعون کے پاس جاتے ہیں اس کے کورٹ میں اور اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے اپنا میسنجر بنا کر، اور اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ اسے مانو، ایک اللہ میں یقین رکھو اور بنی اسرائیل کے ساتھ سختی سے پیش مت آؤ اور انہیں آزاد کر دو۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے ضد کی کہ وہ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا، لیکن حضرت موسیٰ بار بار انسسٹ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک جھلک انہیں ماؤنٹ طور پر دکھائی اور وہ اسے برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کمپٹیشن بٹوین حضرت موسیٰ اینڈ دا میجیشینز۔ فرعون سکورنفل ہو گیا تھا، ڈس ریسپیکٹفل ہو گیا تھا اور ڈرائی ہیڈ یعنی مذاق اڑا رہا تھا حضرت موسیٰ کے مشن کا، اور انہیں یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے پیلس میں پرورش کی تھی، اور انہیں دھمکاتا ہے کہ تم نے کتابی کا قتل کیا تھا تو اس کے لیے میں تمہیں سزا بھی دے سکتا ہوں اور تم مانو کہ میں ہی خدا ہوں۔ دونوں بھائیوں نے بہت کوشش کی کہ اسے فرعون کو سمجھائیں پیار سے، لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑا رہا اور کہا کہ اگر تم پروفٹ ہو تو میرے کل کر کے دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ نے اپنے اسٹک کو زمین پر پھینکا تو وہ اسنیک بن گئی، اور پھر اپنا ہاتھ اپنا بغل میں ڈالا اور باہر نکالا تو وہ چمک رہا تھا۔ فرعون اور اس کے درباری نے پوچھا کہ کیا تم ہمیں فورس کرنے سے آئے ہو اپنے میجک سے تاکہ ہم تمہیں حکومت دے دیں اور تم ہمارے پر حکومت کرنے لگو؟ تم یقیناً میجیشین ہو تو تمہیں کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے یہ بات مان لی اور سجیسٹ کیا کہ اگر ہم جیتیں گے تو سیلیبریشن ہوگا اس کنگڈم کے اندر۔ فرعون نے سارے میجیشینز کو بلا لیا اپنے کنگڈم سے اور ساری پبلک کو جمع کیا تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں۔ کمپٹیشن شروع ہوا، میجیشینز نے اپنے روپس کو پھینکا اور وہ اسنیکس بن گئے۔ حضرت موسیٰ نے جب اپنی اسٹک پھینکی تو وہ بھی اسنیک بن گیا جس نے ان کے سارے اسنیکس کو کھا لیا۔ جو درباریوں نے رسیاں پھینکی تھیں اور جو اسنیک بن گئے تھے، حضرت موسیٰ کا اسنیک ان سارے اسنیکس کو کھا گیا۔ میجیشین نے ریئلائز کیا، ان کو محسوس ہو گیا، انہیں سچ کا پتہ چل گیا تھا کیونکہ وہ میجیشینز تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ یقیناً پیغمبر ہیں، اور انہوں نے حضرت موسیٰ کو قبول کر لیا ایز اے پروفٹ اور بلیو کر لیا کہ ان کا اللہ ایک ہی ہے، ان کے خدا پہ ایمان لے آئے۔ فرعون بہت پریشان ہو گیا اور بہت غصے میں آ گیا کہ اس نے ان سارے میجیشینز کے ہاتھ بھی کٹوا دیے اور پاؤں بھی کٹوا دیے اور حکم دیا کہ ان کو لٹکا دیا جائے۔ یہ سب ہونے کے باوجود فرعون ایمان نہیں لایا اور اپنی سختی پر اڑا رہا۔ وہ اور اس کے لوگ ایمان لانے کو تیار نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے مختلف ٹائم پر ان پر اپنا عذاب بھیجا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے لائس کو بھیجا ان کے اوپر، دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انسیکٹس کو بھیجا اور ان کا کھانا سارا ان انسیکٹس نے خراب کر دیا۔ فلائنگ انسیکٹس نے ان کے ریور کو بھی مار ڈالا اور ان کا سارا اسٹاک جو انہوں نے جمع کیا ہوا تھا وہ سب خراب ہو گیا، سڑ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے خون بھی برسایا۔ جیسے ہی ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا تھا وہ ڈر جاتے، گھبرا جاتے اور حضرت موسیٰ کے پاس جاتے اور ان سے دعا کرواتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو وہ عذاب ان کے اوپر سے چلا جاتا، لیکن وہ دوبارہ واپس ویسے ہی ہو جاتے، ایون اور زیادہ سخت ہوتے جا رہے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فرعون کے اینڈ کیسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا حضرت موسیٰ کو کہ وہ بنی اسرائیل کو چھوڑ کر نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ، ان کے بھائی اور ان کے ساتھ لوگ وہ سب مائیگریشن کے لیے باہر نکلے تو پیچھے پیچھے فرعون اپنی ہیوج آرمی کو لے کر آ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کے سامنے ایک بڑا سا ریڈ سی تھا اور پیچھے فرعون کی آرمی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی اسٹاف کو یعنی اپنی اسٹک کو جو ہے وہ سمندر پہ مارو، تو وہ ایک بڑے بڑے ماؤنٹین میں تبدیل ہو گئی اور اس میں ایک بڑا سا گیپ آ گیا۔ ٹھیک ہے، ایز سون ایز ہی بیٹ دا اسٹک اینڈ واٹر، جیسے ہی انہوں نے اس اسٹک کو زمین پہ دے مارا تو 12 راستے کھل گئے سمندر کے اندر، اور یہ ان 12 راستے اس لیے تھے کیونکہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے اور ہر ایک کو راستہ مل سکے۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور ان کے لوگ جو ہے وہ اس راستے سے گزر گئے سیفلی۔ ان کے پیچھے فرعون کی جو فوج آئی جو اس پانی کے بیچ میں پہنچی تھی تو پانی جو ہے وہ بند ہو گیا اور وہ اسی میں دھنس کے رہ گئے۔ اگر آپ فرعون کے چہرے کو دیکھیں تو وہ خوف میں آپ کو دکھے گا۔ جب وہ ڈوب رہا تھا تو وہ چلایا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کی اس دعا کو قبول نہیں کیا کیونکہ وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہہ رہا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اب دیکھو، یقیناً تم نے ڈس اوبیڈینس کیا، نافرمانی کی، اور تم زمین پر فتنہ کرتے تھے، فساد پھیلاتے تھے، اور آج کے بعد تمہاری باڈی کو دوسرے آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا، اور یقیناً تم میں سے زیادہ تر لوگ اللہ تعالیٰ کی بات پر دھیان نہیں دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، تو اسی لیے فرعون کی باڈی محفوظ رہی اور اسے کائرو ایجپٹ کے میوزیم میں رکھا گیا۔ پوری دنیا سے لوگ اس بدقسمت
فرعون کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو جھٹلایا اور اس کا منکر رہا۔ ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کائنڈلی لائک کریے، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔